نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ صبح سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ آپ دین کی نسبت پر بیٹھے رہیں۔ میری سعادت ہوئی کہ میں اس بستی میں، اس مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا موقع دیا اور انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوانے والا مجھے بھی بنایا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں، ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی، لیکن عزیزم علی وسیم سلمہ کا اصرار اتنا تھا کہ بہرحال میں حاضر خدمت ہو گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں کوئی بات ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دو دنیا بنائی ہے، ایک دنیا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور ایک آخرت ہے۔ دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں نا کہ یہ دنیا، قرآن نے بھی اس کو دنیا کہا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ دنیا کا لفظ یا تو نکلا ہے دنون سے، اور دنون کا معنی قریب ہونا، اور چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ یا دنیا کا لفظ نکلا ہے دنیون سے، ذلیل، خستہ، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک خوبصورت عورت آپ کو بلانے لگی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، دیکھا نہیں۔ آگے جب چلے تو جبریل امین سے کہا کہ کوئی مجھے بلا رہا تھا، وہ کون؟ فرمایا حضرت وہ دنیا تھی جو بہت ہی بن سنور کر آپ کے سامنے آئی تھی، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتی، لیکن اچھا ہوا آپ نے جواب نہیں دیا۔ معراج کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک اسراء ہے، یہ ساری باتیں اسراء میں پیش آئی، یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جانے میں یہ ساری باتیں پیش آئی، اور ایک معراج ہے جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، اور ایک اعراج ہے
وہ سدرۃ المنتہا سے اللہ تک، یہ 3 ہیں، اسراء ہے، معراج ہے، اعراج ہے، عروج۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے سہو ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس کو نقل کرتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ فرشتے جو ہیں، جبریل امین جو ہیں، جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آگے آپ جاؤ، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ شیخ سعدی کی غلطی ہے، سہو۔ اور اس پر حضرت نے ایک شعر بھی کہا ہے جس کو خطبہ اپنے بیانوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوجت پرم، لیکن یہ حضرت کا سہو ہے۔ جبریل امین اخیر تک حضور کے ساتھ تھے، اور قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے چاروں طرف رہتے ہیں، تو اگر فرشتوں کا گزر اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہو سکتا ہے تو جبریل کے لیے کیا چیز مانی تھی۔ والملائکۃ حافین من حول العرش، تو من حول العرش ملائکہ جب چاروں طرف رہتے ہیں تو پھر جبریل تو سب سے بڑے ہیں، ان کی رکاوٹ میں کیا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال ایک بات چل پڑی کہ جبریل نے یہ کہہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جبریل امین اخیر تک گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اخیر تک گفتگو بھی فرمائی۔ تو فرمایا یہ دنیا تھی، اگر آپ دنیا کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتی۔ اچھا ہوا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو دنیا دنیون سے ہے، دنیا ذلیل، اس لیے اس کو دنیا کہا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی، ہمیشہ نہیں رہتی۔ بچہ پیدا ہوا، 1 دن کی خوشی، 4 دن کی خوشی، 5 دن کی، 10 دن کی، ختم۔ نکاح کیا، چند دن کی خوشی، ختم۔ کوئی تمغہ ایوارڈ مل گیا، 1 دن کی خوشی۔ یہاں کی خوشی بھی فانی، یہاں کی غمی بھی فانی، یہاں کی صحت بھی فانی، یہاں کی بیماری بھی فانی، یہاں کی مالداری بھی فانی، یہاں کی غریبی بھی فانی۔ انسان جب مالدار ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ توئیز ہے، کھلونے ہیں جو اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے دیے ہیں۔ اولاد توئیز ہے، بیوی توئیز ہے، کھلونا ہے جس سے ہم کھیلتے ہیں۔ مال و متاع اور بزنس اور کاروبار اور دکان سب توئیز ہے، یہ سب توئیز ہے جس سے ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم توئیز تو رہنے دیتے ہیں، یہاں بہت سارے کھلونے ہیں وہ رہنے دیتے ہیں اور بچے کو لے لیتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ توئیز لے لیتے ہیں۔ اللہ کی دونوں ادائیں ہیں۔
ہم کھیلنے والے ہیں اور یہ سب توئیز ہے۔ کبھی اللہ کھلونا لے لیتا ہے، بچے کا انتقال، بیوی کا انتقال، کاروبار میں مسئلہ، دکان ٹھپ ہو گئی، کھیتی میں بارش نہ ہونے سے ناکامی ہو گئی، یہ توئیز اللہ نے لے لیا۔ اور کبھی سارے توئیز ہے، اولاد بھی رہ گئی، بیوی بھی رہ گئی، کھیتی بھی رہ گئی، کاروبار بھی ہے، دکان بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ نے ہم ہی کو اٹھا لیا کہ چلو آخرت کی طرف۔ توئیز رہ گئے، اللہ نے ہم کو لے لیا۔ تو یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اس میں کوئی بقا نہیں۔ آخرت کی نعمت بھی باقی۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلاۃ الکسوف پڑھائی، آفتاب گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، اور حضرت نماز میں آگے چلے پھر پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت کبھی ہم نے نہیں دیکھا نماز میں چلنا، یہ آگے پیچھے۔ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی، کوئی مثال نہیں تھی، حقیقت تھی، پردے ہٹا دی اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک انگور کا خوشہ لے لوں، جنتی انگور، ایک تو تمہارے وہاں کے انگور ہیں جو کھیتی میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں انگور کا خوشہ لے لوں، اس کے لیے میں آگے چلا۔ اگر میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، اس لیے کہ اس میں فنا نہیں، جنت کی نعمت میں فنا نہیں۔ لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا، دیکھ کر ایمان ہو۔ اور اللہ تو یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان مانگتا ہے، اس لیے میں نے نہیں۔ اور میں پیچھے ہٹا، وہ اس لیے کہ جہنم پیش کی میں اللہ نے، میں آگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے آگ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم غیبت بہت کرتی ہیں، برائی بہت کرتی ہیں۔ آپ جب دیکھیں دو چار عورتیں ملے گی، غیبت ضرور ہوگی، فطرت ہے اس کی، آپ کتنا ہی روکو لیکن وہ نہیں مانے گی۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی، اور یہ دو گناہ جو ہے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے عید کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تصدقن یا معاشر النساء فإنی رأیتکن اکثر اہلها النساء، یہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں دیکھا۔ صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ روایتوں میں ہے کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ الصدقہ تطفئ البلاء عن غضب الرب، اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مصائب سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کثرت سے صدقہ کرو۔ ایک روایت میں فرمایا
کہ میری گھر والیوں کو جگاؤ، ایقظوا اہلی، میرے گھر والیوں کو جگاؤ رات میں تاکہ خود تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس لیے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں اللہ قیامت کے دن جنت کے لباس سے محروم کر دے گا۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے، اتنے فٹ کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے کپڑوں کے باوجود بدن کا ابھار نظر آتا ہے۔ جیسے آج بچیوں کا مزاج بنا، شوہر کے سامنے کوئی حرج نہیں لیکن پرایوں کے سامنے۔ صاحب ظلال القرآن نے ایک نقطہ لکھا ہے، نقطہ ہے، تفسیر نہیں، دلیل نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری عورتوں کے واقعات ذکر کیے، لیکن ان عورتوں کا نام نہیں لیا سوائے ایک عورت، اور وہ ہے مریم علیہ السلام۔ بس ان کا نام لیا، باقی کسی عورت کا نام نہیں۔ اجمالاً اللہ نے ذکر کر دیا، وامرأۃ لوط وامرأۃ لوط وامرأۃ عزیز مصر امرأۃ فرعون۔ تو کیا اللہ کو ان کے نام کا پتہ نہیں تھا کہ نوح کی بیوی کا کیا نام، لوط کی بیوی کا کیا نام، عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام، فرعون کی بیوی کا کیا نام؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پھر نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ سبق دیتا ہے کہ عورت وہ چیز ہے کہ جس کے نام کا بھی بلا وجہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، سرکاری دفاتر میں یا کہیں ضرورت پڑ جائے آپ ضرور نام لیں، لیکن بلا وجہ کے باتوں میں، مجلسوں میں اپنی بیویوں کے نام نہ لیا کرو، اس لیے کہ بعض فاسد مزاج نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ یہ قرآنی حکمت ہے۔ اسی لیے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے وضو یا غسل کیا اور پانی بچ گیا تو پرائے مرد کو چاہیے کہ اور پانی اگر موجود ہے تو اس پانی سے وضو اور غسل نہ کرے جو بچا ہوا ہے عورت کا، اگرچہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وضو کرے گا، وضو ہو جائے گا، غسل کرے گا، ہو جائے گا، لیکن پسندیدہ نہیں کہ اگر اور پانی موجود ہے تو پرائی عورت کا بچا ہوئے پانی سے وضو اور غسل نہ کرے۔ اپنی عورت مراد نہیں، اپنی عورت کا تو بچا ہوا پانی آپ پی بھی لے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اپنی بیوی ہے، بلکہ پینا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ام جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کبھی ہدی کو لے کر گوشت کھاتی تھی، وہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے کاشنی ہوتے تھے، جو ہمارے وہاں اتنے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا گوشت کے، عربوں میں بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے۔ فرمایا میں ہدی والا گوشت کھاتی تھی، پھر حضرت کہتے تھے مجھے بھی دے، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اور میں نے جہاں سے کھایا میرے محبوب وہیں سے تناول فرماتے تھے۔ محبت اظہار ہے۔ فرمایا میں پیالے میں پانی پیتی تھی، جہاں میں نے منہ لگایا میرے محبوب وہیں سے منہ لگاتے تھے۔
تو اپنی بیوی کا مسئلہ نہیں، وہ تو بچا ہوا ہے تو آپ پی بھی لیں، اور اگر احتیاط کرنے جاؤ گے تو دوسرے دن سے چائے نہیں ملے گی کہ میرا بچا ہوا پانی نہیں استعمال کرتے تو میرے ہاتھ کی چائے کیوں پیتے ہو۔ پرائی عورت کا مسئلہ ہے، پرائی عورت کا بچا ہوا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور پانی موجود ہے تو اس کو استعمال نہ کرو۔ اسی طرح عورت کو بھی کہا گیا کہ پرائے مرد کا بچا ہوا پانی، مرد کا پانی جو بچ گیا ہے، اگر اور پانی موجود ہے تو پرائے مرد کا بچا ہوا پانی وضو اور غسل میں استعمال نہ کریں۔ کیوں منع کیا شریعت نے جب پانی پاک ہے؟ ایک طرف شریعت اسراف سے منع کر رہی کہ فضول خرچی نہ کرو پانی میں، یہاں پانی موجود ہے پھر بھی شریعت کہتی ہے دوسرا پانی لو۔ کیوں آخر؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے وضو اور غسل کرتے کرتے اگر مرد کا ذہن اس عورت کی طرف چلا گیا یا عورت کا ذہن اس مرد کی طرف چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گی، اور شریعت مطہرہ اس سے بچانا چاہتی ہے، اس لیے منع فرمایا۔ بہت احتیاطی پہلو ہے ہماری شریعت جو ہے نا، وہ صرف نماز روزہ کا نام نہیں، ہماری شریعت اصول ہے، قانون ہے، حفاظتی باتیں ہیں، تاکہ انسان کا ایمان، انسان کی ذات، انسان کی عفت و عصمت، انسان کی عزت، انسان کی پاک دامنی محفوظ رہے، اس پر کسی قسم کا الزام نہ آ جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ مسائل بیان فرمائے۔ تو یا تو اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے بہت ٹائٹ کپڑے پہنے، یا پھر اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے اتنے باریک کپڑے پہنے کہ بدن نظر آ رہا تھا، جیسے آج کل شادیوں میں فیشن بنی کہ باریک باریک کپڑے پہنتی ہے جس سے بدن نظر آتا ہے، یا اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو شارٹ کٹ پہنتی۔ عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے ہتھیلی، اور سوائے پاؤں کا نیچے کا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے، یہ دو عضو کو چھوڑ کر سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک پورا بدن ستر ہے۔ نماز میں اس کا کوئی حصہ بھی کھل گیا، حتیٰ کہ سر کے بال کا چوتھائی حصہ بھی کھل گیا، اور ایک رکن کی ادائیگی تک کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، ستر کھل گیا۔ لوگ کہتے ہیں تم عورتوں پر ظلم کرتے ہو، اس کو پردے میں رکھتے ہو۔ ہم نے کہا اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا، دنیا کی چیزوں کو باہر رکھا گیا ہے، اور گولڈ اور سونے کو بہت محفوظیت کے ساتھ، ہیرے جواہرات کو بہت محفوظیت کے ساتھ چھوٹے سے باکس میں رکھا جاتا ہے، چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھو دنیا کے ہیرے جواہرات یہ گم ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت اگر گم ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے نکل گئی، تو اس کے کوکھ سے اور اس کے پیٹ سے جنم لینے والے پھر وہ گندے اخلاق والے پیدا ہوں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے۔ ہمارے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ پہچانتے ہو، لوگ مفتی گجرات کہتے تھے، میں کہتا ہوں مفتی ہندوستان تھے۔
میں نے خود ان کانوں سے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بیٹی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، بیٹی پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ کہا، کیا مطلب؟ گھر کے باہر پیسوں کی پیٹی رکھ دو، اعتماد ہے کوئی نہیں لے گا، لیکن بیٹی گھر سے باہر نکلی اور کسی کی نظر خراب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت قیمتی جملہ فرمایا، بیٹی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، بیٹی پر نہیں۔ تو جو شارٹ کٹ کپڑے پہنتی ہے، اللہ قیامت کے دن جنت کے لباس سے محروم کر دے گا۔ بہرحال دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغموم ہے، اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو دنیا آخرت دار السرور ہے، خوشی خوشی، بہت خوشی وہاں، جنت میں کوئی غم نہیں۔ ہاں، مومن کو ایک حسرت ضرور ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی، ایک حسرت، اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ دنیا میں جو اوقات غفلت میں گزارے اس کا افسوس ہوگا، کاش میں یہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزار کر آتا تو آج جس مقام پر ہوں جنت میں اس سے اونچا مقام ہو۔ یہ افسوس ضرور ہوگا، لیکن یہ افسوس غم کے درجے میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کھیل تماشا جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں کوئی کھیل بتانے والا آ جائے، یا بہت سی جگہوں پر وہ 2-4 دن کے لیے کچھ اس طرح لوگ آتے ہیں، میلہ لگتا ہے، وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا بھی اسی طرح ہے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اگر ہم نہیں نکلیں گے زبردستی موت سے اللہ نکالے گا، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اگر کوئی مالدار بچ جاتا دنیا میں تو قارون بچتا، اس لیے کہ اس کے خزانے سے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی۔ جب چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت کی ضرورت تھی تو خزانہ کتنا ہوگا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ بہت غرور تھا اس کو، بہت غرور تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گناہ دنیا میں سارے گناہ دو طرح کے، ایک کا تعلق باہ سے ہے اور ایک کا تعلق جاہ سے۔ جانتے ہو جاہ باہ، جاہ کا مطلب ہوتا ہے عہدے، منصب، مقام، تکبر، غرور، عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب جاہ ہے، جاہ۔ اور باہ کا معنی خواہشات۔ یاد رکھو خواہشات والے جتنے گناہ ہیں، باہ والے، اس میں کبھی نہ کبھی انسان کو ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ جو خواہشات والے گناہ ہیں نا، اس میں کبھی نہ کبھی ندامت ہوتی ہے اس کو، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جاہ کا گناہ ایسا ہے کہ اس میں عموماً انسان کو ندامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پر جمع رہتا ہے، تکبر میں، غرور میں،
کبھی نمازوں پر غرور، کبھی عبادت پر غرور، کبھی سخاوتوں پر غرور، کبھی علم پر غرور، کبھی اپنے عہدوں پر غرور، اپنی سیاست پر غرور جمع رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دو آدمی تھے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہ بڑا گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، اللہ بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے۔ اور دوسرا بڑا نیک تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس مجرم کے قریب مجھے نہ لے جانا، میں تو پاک دامن ہوں۔ ہاں، عبادتوں کا بھی غرور ہوتا ہے، اس کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ اترتا ہے لیکن جاہ کا نشہ نہیں اترتا، یہ مسلم مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ تو مجرم ہے، گنہگار ہے، بڑا شرابی ہے، عیاش ہے، اللہ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھنا۔ حق تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا عیسیٰ میں نے دونوں کی دعا قبول کر لی، اس کی مغفرت کر رہا ہوں، اور یہ جو کہہ رہا ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ نہ رکھنا، نہیں رکھوں گا، اس گنہگار کو معاف کر کے جنت میں بھیجوں گا، اور تیرے تکبر پر میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں توفیق تو میں نے دی تجھے، اگر میں توفیق نہ دیتا تو تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہ رکھتا، تو سخاوت نہ کرتا، یہ ساری توفیق میری ہے، اور تو اپنی عبادت پہ ناز کر رہا ہے، جا میں نے تیری عبادت کو تیرے منہ پہ ڈال دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا فضل ہوا میں نے نماز پڑھی، تیرا کرم ہوا میں نے سخاوت کی، تیرے ہی طرف سے اللہ توفیق ہوئی کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے چل کر کے تو آیا مسجد تک، تکلیفیں تو نے اٹھائی، وضو تو نے کیا، میٹھی نیند تو نے قربان کی، اور میری طرف منسوب کرتا ہے جا میں تیری اس نماز پر تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ جاہ بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ علم کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، میں ہی بہت جانتا ہوں، یہ سب حقیر ہے۔ عمل کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں۔ تبلیغ کا جاہ، مجھ سے بڑھ کر مبلغ کوئی نہیں، میں بڑا کام کرنے والا۔ منصبوں کا جاہ، میرا منصب، میرا عہدہ، تو باہ کے جو گناہ ہے نا خواہشات کے، اس میں ندامت ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن جاہ میں معافی نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہ والا جو ہے نا وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو یہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ تکبر بھی ہے، میری یہ شان بھی ہے، میری یہ بڑائی بھی ہے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور جب گناہ نہیں سمجھتا تو ندامت بھی نہیں، اور ندامت نہیں تو توبہ بھی نہیں۔ تو دنیا کھیل کود ہے، اور کھیل کود ٹیمپرری اور وقتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا بھی ٹیمپرری اور وقتی، تمہیں جانا ہے اس کو چھوڑ کر۔ اگر دولت کے اعتبار سے کوئی بچتا تو قارون بچ جاتا، اور اگر عہدے کے اعتبار سے کوئی بچتا تو فرعون بچ جاتا، اور اگر دین کے اعتبار سے کوئی بچتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ لیکن دیندار کو بھی موت ہے، دنیا دار کو بھی موت ہے، امیر کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، باغی کو بھی ہے، فرما بردار کو بھی ہے۔
ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا۔ لیکن میں ایک دعا خود بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ایک دعا کیا کرو ہمیشہ، اے اللہ آنا تو ہے ہی تیرے پاس، لیکن تو مجرم کی طرح نہ بلانا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، دھکے مار رہے ہو۔ اللہ ایسے نہ بلانا، ہمیں ایسے بلانا جیسے ایک مہمان کو بلایا جاتا ہے، جیسے اس کا اکرام ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے ابھی جو اکرام کیا، تو مہمان کی طرح بلانا۔ جب موت آئے تو تو کہنا ہم کو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو ہمیں یہ سنانا تاکہ ہم خوشی خوشی تیری طرف آ جائیں۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھیل کود اس لیے بھی کہا کہ کھیل کود میں جو وقت ضائع ہوتا ہے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اسی طرح مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اس کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ کافروں کے باب میں تو ہے کہ وہ جہنم میں جب جائیں گے تو اتنا پچھتاوا ہوگا، اتنا پچھتاوا ہوگا، وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ایمان کے ساتھ آ جائیں گے، نبی کی بات مان لیں گے، اطاعت کریں گے۔ اللہ کہیں گے موقع ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں۔ تو بڑا افسوس ہوگا ہمیں، اس لیے اس کو جو ہے کھیل کود سے تعبیر کیا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ برا نہ مانیو، حضرت فرماتے وہ کتا ہے۔ اب میں ذرا دنیا کی حقیقت سمجھاؤں، دنیا کہتے ہیں کس کو؟ ورنہ آپ لوگ کہو گے کہ پھر ہم کاروبار چھوڑ دیں، کھیت چھوڑ دیں، مکان نہ بنائیں۔ نہیں نہیں، یہ دنیا نہیں۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چست دنیا از خدا غافل بدن، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے ماشو نقر او فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں، دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ آگے فرماتے ہیں نہ کے ماشو، کپڑوں کا نام دنیا نہیں، نقرہ پیسوں کا نام دنیا نہیں، فرزند و زن بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں، کاروبار کا نام دنیا نہیں، کھیت کا نام دنیا نہیں، مکان کا نام دنیا نہیں۔ یہ دنیا نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، اس کو مثال سے سمجھاتے تھے، یوں فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس حلال کے لاکھوں روپے ہیں، حلال کے لاکھوں، لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ وقت پر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، وہ وقت پر حج کرتا ہے، وہ وقت پر روزہ رکھتا ہے، کروڑوں روپے اس کے پاس ہے، لیکن تعلق مع اللہ ہے، یہ پکا دیندار ہے دنیا کے ہوتے ہوئے۔ اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے، زیادہ نہیں، 100 روپے، لیکن اللہ سے غافل ہے، تو یہ 100 روپے کے ہوتے ہوئے دنیا دار ہے۔ مثال سمجھ میں آئی؟ اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے، غافل نہ بنو اللہ سے۔ کھیت میں رہو نماز پڑھ لو، جاب پہ رہو نماز پڑھ لو،
بزنس میں رہو نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہو اللہ کی عبادت نہ چھوڑو، اور حلال کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ پکے دیندار ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردہ ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہ کس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو اللہ سے غافل ہے۔ ورنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اگر اس وقت ولد میں دیکھا جائیں تو یہ جتنے ولد کے مالدار ہیں نا، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت تھی، صحابی رسول ہے، لیکن اتنی دولت کے باوجود اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کرام کو اس زمین پر جنت کی بشارت سنائی، اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ مالدار صحابی ہے کہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ سامان سے بھر کر نبی کی خدمت میں پیش کیے اور فرمایا حضرت اور ضرورت ہو تو اور بھی دوں گا۔ اتنے مالدار تھے، لیکن اس مالداری کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ کیوں؟ دنیا ہوتے ہوئے تعلق مع اللہ تھا۔ تو الدنیا جیفا، دنیا مردہ ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ ان کو کہا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہے، ہر ایک کو نہیں کہا گیا، جو اللہ سے غافل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتے سے کیوں مثال دی؟ میں مختصر سمجھاؤں ورنہ اس روایت میں تشریح ہے۔ کتے سے اس لیے مثال دی کہ کتے کی عادت ہے جب اس کو مردہ مل جاتا ہے وہ چپ چاپ کھاتا رہتا ہے، کسی اور کو نہیں بلاتا، زور سے بولتا بھی نہیں کہ کوئی اور شریک نہ ہو جائے، حتیٰ کہ دوسرے کتوں کو بھی نہیں بلاتا۔ فرمایا دنیا کا حریص اور لالچی وہ ایسا انسان ہے کہ جو خود کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی حقوق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَطَالِبُهَا کِلَافٌ فرمایا۔ کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اس کو مردہ مل جاتا ہے تو وہ دن بھر کھائے گا، رات میں اس کی پہرہ داری کرے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ فرمایا اسی طرح طالب دنیا کا مسئلہ ہے کہ وہ انسان جو ہے کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہرہ داری کرتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، منان للخیر بنتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ وہ خود تو نہیں کھلاتے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ مثال ہے اس کی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے سے مثال دی۔ تو میرے بھائیو، دنیا بری نہیں ہے بشرطے کہ تعلق مع اللہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ اگر دنیا بری ہوتی تو زکوٰۃ کے مسائل کیوں آتے، صدقے کے مسائل کیوں آتے، پھر مسجد کیسے بنتی، پھر مدرسے کیسے چلتے؟ اگر دنیا بری ہوتی تو یہ سب کیسے چلایا جاتا؟ معلوم ہوتا ہے دنیا بری نہیں، تعلق مع اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مسئلہ ہے وہ اپنی دنیا کی پہرہ داری میں لگا ہوا ہے، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمیٰ
وقد کنت بصیرا، فرمایا جو میرے ذکر سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کے ذکر سے، عبادت سے غافل ہوں گے، اللہ ہماری روزی کو تنگ کر دے گا۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عامل صاحب کے پاس۔ عامل صاحب دکان نہیں چلتی، اب عامل صاحب کیا کریں گے؟ 4 تعویذ دیں گے، ایک کو لٹکا دو، ایک کو رکھ دو، ایک کو یہ کرو، 2-4 مرچ دے دیں گے، ایک لیمبو دے دیں گے، اور ایمان ہمارا اسی پر بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرا نہیں بنے گا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نہیں بنے ہیں تو ان کی روزی تنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزی کے 2 معنی ہیں، ایک ظاہری روزی اور ایک سکون۔ اللہ نے ظاہری روزی تو ان کو بہت دی ہے، لیکن قلبی سکون نصیب نہیں ہے۔ اور مومن کو عبادت کی وجہ سے تھوڑی سی روزی پر اللہ قلبی سکون نصیب کر دے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب عبادت کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا، لیکن یہاں تو کیش، چونکہ ہمیں تو سب کیش نظر آتا ہے، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ آخرت میں ثواب ضرور ملے گا جنت کی شکل میں، لیکن دنیا میں بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تو دنیا میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مجھے یاد کرتا ہے میں دنیا میں اس کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہوں۔ پھر سوکھی روٹی پر بھی نیند خوشی ہو رہی ہے، پھر چادر پر بھی نیند آ جاتی ہے، ہر وقت خوش ہے، اطمینان ہے، تھوڑی سی روزی پر بھی، تھوڑی سی آمدنی پر بھی، تھوڑے سے چھوٹے مکان پر بھی خوش ہے۔ کیوں؟ اللہ بذکر اللہ ہے، یہ دنیا میں اللہ تاتکالک دے دیتا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون نصیب کر دیتا ہے، آخرت کا ثواب اپنی جگہ یہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی یادوں پر لائیں، عبادت پر لائیں، ذکر پر لائیں، تلاوت پر لائیں، اللہ سے محبت قائم کریں، اس رب سے محبت۔ میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ خالق سب کا ہے، سب کا خالق، اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، لیکن دوست مسلمانوں کا ہے، سب کا دوست نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں۔ تو جب مومنوں کے دوست ہیں تو آپس میں جو 2 دوست ہیں وہ ایک دوست دوسرے دوست سے کیسے مانگتا ہے؟ جب خوب دوستی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں چائے پلا، چل گھر چل، مجھے فلاں چیز دے دے، یہ چیز دے دے، کیسے ہم مانگتے؟ اللہ نے اپنے آپ کو ہمارا دوست بتایا اور اشارہ کیا کہ تم مجھ سے اس طرح مچل کے مانگو جیسے دوست دوست سے مانگتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں وہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ مچل کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی خلوتوں کی دعاؤں میں، اپنی تنہائیوں کی دعاؤں میں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ سے لگاؤ، تعلق جوڑو اس سے۔ دنیا والوں کو آزما کر دیکھ لیا، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، اسے بھی تو آزماؤ ذرا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، برسوں نہیں بولتے، منت سماجت کے باوجود نہیں بولتے، نہیں بولیں گے، تیری بیوی بدماش ہے، برسوں قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو 70 سال کا کافر بھی 2 قطرے آنسو کے بہا کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے 2 منٹ میں، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، 2 منٹ میں، ایسا رب ہو۔ تو جو رب اتنا جلدی راضی ہوتا ہو، کیا اس رب کو ہم نہیں منائیں گے؟ جس نے ہم کو وجود دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی،
جس نے ہمیں چلنے والے پاؤں دیے، جس نے دل و دماغ دیا، جس نے بہترین جسم دیا، خوبصورت جسم دیا، کیا ہم اس رب کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے؟ یقیناً شکر گزار بندے بنے۔ شکر گزاری میں شکر بولنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، اس کی عبادت سے شکر ادا ہوتا، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی شکر گزاری۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ یہ باتیں سکھائی جائے اور ہم سب کو اللہ سے جوڑا جائے، ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے۔ اسی لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہاں بھی یہ نو مولود اور نیا مدرسہ شروع کروایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آہستہ آہستہ، آج چھوٹا پودا ہے، اللہ اس کو بڑا درخت بنا دے۔ اولادوں کی تربیت کیجیے، ان کو دین پڑھائیے، ان کو شریعت پڑھائیے، اور اونچی اونچی دنیا کی تعلیم کی وجہ سے اس مشینری اسکول میں اور اس اسکول میں اور اس میں بڑی اونچی تعلیم ہے نہ بھیجیے، ورنہ مشینری کی اسکول کی تعلیم تو لے کر آئے گی میری بچی، لیکن اس کے ساتھ کفر اور شرک بھی لے کر آئے گی، پھر ایمان کھو چکی ہوگی، پھر بڑی ہونے کے بعد کہے گی ابا جی میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اب ابا جی رو رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، بیٹا ایمان کا مسئلہ ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا ایمان چاہے جہنم میں جائے میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ وہ قیامت کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی جب قیامت میں میری بچی کفر کے ساتھ ہمیشہ جہنم کی مستحق بنے گی۔ اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی، جتنی سبیل اور راستے ہو سکتے ہیں اس کو اپنائیے، اور اپنی اولاد کی، میں دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کی تعلیم کو دینی ماحول کے ساتھ دو۔ اگر دینی ماحول کے ساتھ آپ ان کو سائنس پڑھاؤ، آپ ان کو میتھمیٹکس پڑھاؤ، آپ ان کو جو چاہے پڑھاؤ، تو پھر اس صورت میں وہ دین بھی دین ہے اور دنیا بھی دین ہے۔ اور اگر صرف دنیا ہی دنیا پڑھائی اور دین نہیں دیا ہے اس کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر و شرک اور ضلالت کے مسائل ہوں گے، اور ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری نسل کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ فورین ملک کا ایک واقعہ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک صاحب نے ایک وائٹ پیپل عورت سے نکاح کر لیا تھا، گوری عورت سے نکاح کیا تھا، اس کو مسلمان بنایا تھا، اسے 3 بچے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ اس میں سے 2 بچے حافظ قرآن ہوئے، بہت خوش نصیبی کی بات تھی۔ ایک وقت آیا 15-17 سال گزرنے کے بعد کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی بڑی سخت اور کورٹ تک پہنچی، اور نتیجہ یہ کہ بیوی علیحدہ ہو گئی، اور علیحدہ ہونے کے بعد اپنے مذہب میں چلی گئی، اور کورٹ کا ڈیسیژن یہ تھا کہ یہ 3 بچے اب بیوی کے پاس رہیں گے، ماں کے پاس رہیں گے۔ وہ 3 بچوں کو لے کر گئی، ماں بھی عیسائیت میں گئی، اور 3 بچے جس میں 2 حافظ قرآن تھے وہ بھی عیسائیت میں چلے گئے۔ یہ میں من گھڑت داستان نہیں سنا رہا ہوں، اس باپ کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے مجھ کو خود سنایا۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی دین کی فکر کریں تاکہ ان کا ایمان باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں۔ حق تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، کھیتیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اولادوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔